نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اس سورت کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتح کے معنی ہے ابتدا کرنے والی، شروع یا آغاز کرنے والی۔ اس سورت کے الفاظ 25 نام ذکر کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فاتح الکتاب، فاتح القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، القرآن العظیم، سبع المثانی، الوافیہ، الکنز، کافیہ، الاساس۔ پہلی خصوصیت یہ ہے اس سورت کی کہ نماز اسی سورت سے شروع کی جاتی ہے، اور ہر نماز میں خواہ و فرض ہو، واجب یا نفل، اس سورت کی تلاوت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ دوسری خصوصیت سورۃ الفاتحہ کی یہ بیان فرمائی گئی کہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورۃ الفاتحہ ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کریم کا متن ہے، اور سارا قرآن کریم اس کی شرح ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی نظیر نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل و زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں۔ کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی تعلیم کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس طرح دعا کیا کریں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے صلاۃ یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے بندوں کے درمیان نصف تقسیم کر دیا، یعنی حمد و ثنا میرے لیے اور دعا و درخواست بندہ کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ نے میری حمد بیان کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری خصوصی تعریف کی، اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندہ کے درمیان ہے، اور میرے بندہ کے واسطے وہ سب کچھ ہے جو اس نے طلب کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے نماز میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے مانگا اسے ضرور مل کر رہے گا۔ اس سورت کا نماز میں پڑھا جانا تو ضروری ہے، مگر ہر نمازی کے لیے نہیں، بلکہ جو امام ہو یا منفرد ہو، یعنی اپنی تنہا نماز پڑھتا ہو، اس کے لیے نماز میں فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، اور مقتدی کے لیے امام کے پیچھے سننا اور خاموش رہنا فرض و لازم ہے۔ مقتدی کو امام کے پیچھے کچھ پڑھنا جائز نہیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے تو نہایت غور اور توجہ کے ساتھ امام کی قرات کی طرف کان لگا کر سنو اور بالکل خاموش رہو۔ امید ہے کہ اگر تم نے امام کی قرات کو سنا اور خاموش کھڑے رہے اور امام کے ساتھ قرآن میں کوئی جھگڑا نہ کیا تو تم پر اللہ رب العزت رحم فرمائیں گے۔ یعنی مقتدیوں سے رحمت الہی کا وعدہ سننے اور چپ رہنے کے ساتھ مشروط ہے، ورنہ پھر یہ وعدہ نہیں۔ اور یہ آیات بلا اجماع قرات خلف امام کے بارے میں نازل ہوئی